السلام علیکم۔ ایسی بات نہیں ہے میری جان، تم خود اگر اپنی جگہ چھوڑ دو گی تو دوسرے تو وہ جگہ ہتھیانے کی کوشش کریں گے ہی نا۔ تم کسی کو ایسا موقع ہی مت دو کہ وہ تمہارا حق مار لے۔ اب جاؤ اور چینج کر کے آؤ۔ آخر میں انہوں نے حکمیہ انداز اپنایا۔ وہ ان کی دھونس پر زبردستی مسکرائی۔ تائیں اماں، آپ کو پتہ تو ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے زین میرے ہاتھوں سے بنا ناشتہ ہی کرتے ہیں، ورنہ خالی پیٹ ہی آفس صدار جاتے ہیں۔ مجھے ناشتہ بنا لینے دیں، پھر کر لوں گی چینج۔ ان کا دل رکھنے کو وہ کھل کر مسکرائی۔ فرحانہ بیگم نے محبت سے اس لڑکی کو دیکھا جو ان کے بیٹے کی اولین چاہت تھی، مگر وہ انا میں آ کر جانے کس ڈگر پر چل پڑا تھا۔ پھر زین کو ناشتہ سرو کر کے وہ خود چینج کرنے چلی گئی تھی۔ زین کافی دیر اس کے باہر آنے کا ویٹ کرتا رہا، مگر وہ کمرے میں گھسی تو اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ امی لاروش کو یاد سے ناشتہ کروا دیجیے گا پلیز۔ ان کی رات والی ناراضگی بھلائے وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایک خفگی بڑی نگاہ اس پر ڈالی۔ اتنی ہی پرواہ ہے تو خود کروا کر جاؤ نا، دوسروں کے سہارے کیوں چھوڑ کر جاتے ہو اسے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بہت جلد خود ہی کروا کر جایا کروں گا، مگر ابھی پلیز آپ سنبھال لیں، بہت ضدی ہے آپ کی بہو، میری نہیں سنتی۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ تم لہجہ نرم اور محبت بڑا رکھو گے تو ضرور سنے گی۔ آئندہ اس کی شکایت کرنے کی بجائے اپنا تجزیہ کر لینا۔ انداز ہنوز تھا۔ زین مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ فرحانہ بیگم ٹیبل پر پڑے ناشتے کے برتن سمیٹنے لگیں۔ میں چاہ رہی تھی کہ تم اور زین کچھ دن کے لیے شمالی علاقہ جات چلے جاتے، ہوا پانی بھی بدل جائے گا اور شاید میرے پوتے کا مزاج بھی کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ انہوں نے بات کا آغاز لاروش سے کیا تھا، مگر آخر میں زین کو بھی گھسیٹ لیا، جو نگاہ چکائے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ ان کی بات پر ہولے سے مسکرا دیا۔ میرے مزاج میں کون سی گرمی دیکھ لی ہے آپ نے جس کا ٹھنڈا ہونا ضروری ہے؟ وہ بھرپور مسکراہٹ سجائے ان سے پوچھ رہا تھا۔ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھیں، میں بتاتی ہوں کہ کیسا ہے آپ کا مزاج۔ بی جان کے بولنے سے پہلے وہ خود بول پڑی۔ شکوہ بی جان نے کیا ہے تو جواب بھی بی جان ہی دیں گی۔ تم تمام شکوے بیڈ روم میں جا کر کرنا، تمہاری تمام شکایات دور کر دوں گا، بہت اچھے سے۔ آخری بات اس نے دھیمے لہجے میں لاروش سے کہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر نگاہ جھکا گئی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ جلاد کیا کر گزرتا، سو اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ مکمل طور پر بی جان کی طرف متوجہ ہو گیا تو لاروش چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جلے پیر کی بلی کی مانند وہ یہاں سے وہاں پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ زین تو یوں انجان بنا پھر رہا تھا جیسے لاروش نے اس سے کوئی تلخ بات کی ہی نہیں، یا جیسے زین نے کبھی لاروش کو تکلیف دی ہی نہیں۔ دن میں کئی بار کال کر کے اس سے کھانے کا پوچھتا، اس کی طبیعت کا پوچھتا، اگر وہ غصہ کرتی تو چپ چاپ سن لیتا، مگر لاروش کو یہ سب ڈرامے بازی لگ رہی تھی۔ اسے یقین کرنا محال تھا کہ زین احمد نیازی اتنا کیئرنگ ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے ہی روم میں آیا وہ اس کی طرف لپکی۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، سمجھے آپ؟ بہتر ہے کہ آپ خود ہی بی جان کو منع کر دیں، وہ بولی۔ پر مجھے تو ہر جگہ بس تمہارے ساتھ ہی جانا ہے، اور میں بی جان کو منع نہیں کروں گا۔ 10 دن بعد کی ٹکٹس کروا رہا ہوں میں، تب تک خوب شاپنگ کریں گے ہم دونوں، کہہ کر وہ سکون سے بیڈ پر جا بیٹھا۔ میں نہیں جاؤں گی، سمجھے آپ؟ اس عائشہ کو لے کر جائیں جسے اپنی سنگت کے خواب دکھائے ہیں آپ نے، وہ چلائی تھی۔ ایک بار پھر عائشہ کے ذکر پر وہ چڑھ گیا، مگر تحمل سے گویا ہوا۔ وہ پہلے ہی خوابوں میں رہنے والی لڑکی ہے، میں نے اسے کوئی خواب نہیں دکھائے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج شام تک عفان آ رہا ہے، وہ اسے واپس کراچی لے جائے گا۔ اب منہ ٹھیک کر لو اور جاگتی آنکھوں سے بھی تم میرے خواب دیکھو،
کیونکہ میں اپنی غربت، اپنی سنگت کے تمام خواب صرف تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں زندگی، کہتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرایا۔ وہ جاتی ہے یا یہیں رہتی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس مجھے آزاد کر دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زین کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں تمہارا یہ لفظ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، تو بار بار کہہ کر میرا دماغ کیوں خراب کرتی ہو؟ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کو مجبور کر دوں، وہ سرد مہری سے بولی۔ تم معاف نہیں کر سکتی؟ اس نے ہمیشہ کی طرح التجا کی۔ ہرگز نہیں، ہر بار عورت ہی کیوں ظرف وسیع کرے، عورت ہی کیوں معاف کرے؟ اس بار میں بھی وہی کروں گی جو ایک مرد کرتا ہے، سزا دوں گی آپ کو اور طلاق لے کر رہوں گی آپ سے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لاروش نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر جو کر سکتی ہو کر لو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے مجھے مجبور کرتی ہو۔ زین کا انداز پرسکون تھا۔ لاروش تلخی سے مسکرا دی۔ زین نے کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ لاروش پیر پٹک کر رہ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے زین نے آفس کے راستے پر ڈالی تھی، تبھی اسے روڈ کے بیچوں بیچ ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ زین کی پیشانی پر بے کہیں سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ گاڑی کی بریکس پر اپنا پاؤں رکھ کر وہ باہر نکل آیا۔ تم ہمیشہ الٹے کام کیوں کرتی ہو عائشہ؟ یہ ایک چلتا ہوا روڈ ہے، اگر کوئی گاڑی تمہیں ہٹ کر جاتی تو؟ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ تمہیں پرواہ ہے؟ عائشہ کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ بالکل، تم میری کزن ہو اور اس وقت ہماری ذمہ داری ہو، تو پرواہ تو ہوگی ہی نا، وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شادی کے بعد وہ بہت بدل گیا تھا، پہلے کی نسبت کچھ نرم مزاج ہو گیا تھا۔ صرف کزن ہوں، وہ دکھ سے بولی۔ بالکل، کزن سے بڑھ کر اور کون سا رشتہ ہو سکتا ہے عائشہ؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے پلٹا تھا اور جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی آن بیٹھی۔ دل کا رشتہ سب رشتوں سے بڑھ کر مضبوط ہوتا ہے زین، وہ نرمی سے بولی۔ نو ڈاؤٹ، ایسا ہی ہے، آئی ایگری، مگر تم یہ بات کیوں کر رہی ہو عائشہ؟ وہ انجان بنا اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں زین، آئی لو یو، کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ زین نے اس کی جانب رخ موڑا۔ آر یو میڈ؟ وہ اچنبھے سے پوچھ رہا تھا۔ یس، آئی ایم میڈ۔ آئی ایم میڈ فار یو زین، اونلی فار یو۔ عائشہ نے اس کے شانے پر سر رکھا۔ زین نے بہت آہستگی سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ بٹ آئی ایم اے سینسیبل پرسن، آئی ایم ناٹ میڈ عائشہ۔ زین نے اس کی بھنورا آنکھوں میں جھانکا جو اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس پر دل ہار سکتا تھا، مگر زین نیازی بہت پہلے لاروش کی سرمئی آنکھوں کے تلاطم ہیض سمندر میں ڈوب چکا تھا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور یہ بات تم کہیں نہ کہیں بہت اچھے سے جانتی بھی ہو، پھر بھی یہ بے وقوفانہ بات کر دی تم نے۔ غلط کیا ہے تم نے عائشہ۔ آج عفان آ رہا ہے اور کل شام تم واپس چلی جاؤ گی، یہ طے ہو چکا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کہاں ڈراپ کروں۔ وہ سنجیدگی کا لبادہ اڑ چکا تھا۔ جہنم میں ڈراپ کراؤ، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کے لیے تو ہم دونوں کو مرنا پڑے گا عائشہ، اور میں لاروش کے ساتھ بہت سارا جینا چاہتا ہوں۔ لاروش کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لب مسکرا اٹھے۔ عائشہ کو لگا کسی بھی قسم کی بحث عبث ہوگی، سو وہ چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ اب اپنی ہار پر وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ ہر ممکن کوشش تو کر چکی تھی، اور یہی اس کی غلطی تھی کہ اس نے لاروش کو زین کی طرف سے بدگمان کیا تھا۔ اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے زین کو لاروش سے بدگمان کرنا چاہیے تھا، زین کا دل لاروش کی طرف سے خراب کرنا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟
اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وعلیکم السلام، فون کے اسپیکر سے ابھرتی شاذل کی آواز کے جواب میں اس نے کہا تھا۔ کب؟ شاذل نے شاید کچھ بتایا تھا، بدلے میں خوشگوار حیرت سے وہ پوچھ بیٹھا۔ او گریٹ، مبارک ہو یار، زین کھل کر مسکرایا۔ پریس شدہ کپڑوں کو الماری میں ہینگ کرتی ہوئی لاروش نے خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ڈن ہی سمجھو تم، میں ضرور آؤں گا۔ زین کا موڈ اچھا ہو چکا تھا، ورنہ لاروش سے کی گئی تازہ بحث کی بدولت وہ صبح ہی صبح خاصا تپ چکا تھا۔ ہاں اس کو بھی لے کر آؤں گا، رانا سے کہہ دو وہ فکر مت کرے۔ 2-4 مزید باتیں کر کے زین نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور اس کی جانب متوجہ ہوا جو ہنوز اپنے کام میں مصروف تھی۔ لاروش، زین نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ مجھے نہیں جانا، الماری میں سر گھسائے وہ سرد مہری سے بولی۔ او پلیز، بہت ہو چکا تمہارا، پچھلے 2 ہفتوں سے تمہاری یہ بے روحی برداشت کر رہا ہوں، اب مزید نہیں۔ میری بیوی ہو تم، مزید دور نہیں رہ سکتا تم سے۔ خود کو مینٹلی پریپیئر کر لو، مجھے میرا حق چاہیے۔ چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ لاروش تڑپ کر پلٹی تھی۔ اور رہی بات تمہارے میرے ساتھ جانے کی، تو شاذل کی پروموشن ہوئی ہے، آج شام پارٹی دے رہا ہے وہ، اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو اور بس۔ وہ واپس اپنی پرانی جون میں لوٹ چکا تھا۔ ان 15 دنوں میں اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی، مگر لاروش کی ایک ہی رٹ تھی کہ طلاق دو۔ اس لیے زین نے سوچ لیا تھا کہ اگر اب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی ہی سہی۔ لاروش کا رد عمل اس کی توقع کے مطابق تھا۔ اس کی پہلی والی بات سن کر ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ زین کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ حق چاہیے آپ کو؟ حق وصولیں گے آپ مجھ سے؟ لاروش نے سختی سے اس کا گریبان جکڑ لیا۔ آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ جانتے بھی ہیں کہ حق ہوتا کیا ہے؟ 3 ماہ تک میرے حق سے مجھے محروم رکھا، مجھے ہر پل اذیت سے دوچار کیے رکھا، اور اب اگر چند دن میں نے آپ سے آپ جیسا سلوک روا رکھا تو برداشت سے باہر ہو گیا آپ کے لیے۔ فوراً حق کی بات کرنے لگے۔ واہ زین نیازی، واہ! میری بات اچھے سے ذہن نشین کر لیں، آپ کو کوئی حق نہیں دوں گی میں، بلکہ تمام حقوق چھین لوں گی آپ سے۔ اس کی شرٹ کا کالر جس سختی سے اس نے پکڑا تھا اسی سختی سے چھوڑ بھی دیا۔ آنسو گال پر پھسلنے لگے تھے۔ زین نے بہت نرمی سے اسے تھام لیا۔ اپنی غلطی کا احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ کتنی بار معافی مانگوں تم سے؟ نہیں کرنا چاہتی مجھے معاف تو مت کرو، سزا دے لو، مگر یوں جدائی کا فیصلہ مت سناؤ۔ میں نے تمہیں 3 ماہ رلایا ہے نا، تم بھی مجھے رلا دو۔ 3 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 10 سال، ساری زندگی ترسا دو اپنے لیے، مگر میرے پاس رہو، میرے ساتھ رہو، دور جانے کی بات مت کرو پلیز لاروش۔ زین نے بہت نرمی سے اس کے آنسو چنے تھے۔ لاروش فوراً اس کے حصار سے نکلی۔ وہ اسے کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔ آپ کی سزا یہی ہے کہ آپ مجھے کھو دیں زین۔ لاروش کا فیصلہ وہی تھا۔ زین نے بے بسی سے روتی ہوئی لاروش کو دیکھا اور پھر اپنا آپ کنٹرول کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ امی، لاروش کہاں ہے؟ اسے پورے گھر میں نہ پا کر وہ فرخانہ بیگم کے پاس آیا تھا۔ دل بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ وہ آفس سے ابھی لوٹا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ زین کو امید تھی کہ وہ رانا کے گھر جانے کے لیے اسے تیار ملے گی، مگر وہ کمرے میں تو کیا، پورے گھر میں کہیں نہیں تھی۔ ڈولتا دل سنبھالتے ہوئے وہ ان کے کمرے میں آیا تھا اور اب انہی سے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ دل شدت سے ان کے باخبر ہونے کی فریاد کر رہا تھا۔ فرحانہ بیگم نے زین کا تشویش زدہ چہرہ دیکھا، پھر رسانیت سے گویا ہوئیں۔ وہ صبح ہی ڈرائیور کے ساتھ رانا کی طرف چلی گئی تھی۔ تم بھی جلدی سے تیار ہو کر وہاں چلے جاؤ، شاذل تمہارا منتظر ہوگا۔ ان کی پوری بات سن کر اس کے اندر ڈھیر اطمینان اتر آیا، ورنہ وہ تو لاروش کو غیر حاضر پا کر جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ آپ نہیں جا رہی؟ زین نے ان سے پوچھا۔ نہیں بھائی، اس نے اپنے کولیگز کو انوائٹ کیا ہے۔ اولڈ جنریشن کا کوئی کام نہیں ہے وہاں پر،
ان کے جواب پر وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ہنس دیا۔ پھر اپنے روم میں آ کر وہ مطمئن سا فریش ہونے گھس گیا۔ بلو جینز پر رائل بلو شرٹ پہن کر اسے خود پر ڈارک نائٹ اسپرے کیا تھا۔ پیشانی پر پڑے گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے والیٹ جینز کی پاکٹ میں ٹھونسا، پھر گاڑی کی چابی اور موبائل لے کر وہ مصور سا نیچے چلا آیا۔ چوکیدار کو کچھ ہدایات دے کر اس نے گاڑی شازل کے بتائے گئے ہال کے راستے پر ڈال دی۔ 40 منٹ کی مسافت کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ لاروش کا سجا سورا روپ تصور میں ہی اس کے لیے ہیرا کن تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ انٹرنس کی طرف بڑھا، جہاں شازل اور رانا مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر شازل سے گلے ملا اور رانا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رانا اسے اندر لے آئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، مگر نگاہیں لاروش نیازی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کی بے چینی نوٹ کر کے رانا زیر لب مسکرائی۔ بھائی، رانا نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اطراف میں نگاہ دوڑاتا زین چونکا تھا، پھر اس کی شرارت سمجھ کر مسکرا دیا۔ کہاں ہے وہ؟ لبوں پر تبسم تھا۔ بس آنے ہی والی ہوگی، یو جسٹ ریلیکس، رانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دل محسوس کر کر رہ گیا۔ پھر شازل نے باری باری کئی مہمانوں سے اس کا تعارف کروایا۔ تقریباً سب ہی پولیس آفیسرز تھے۔ تبھی زین کی نگاہ انٹرنس سے آتی لاروش پر پڑی تھی۔ نگاہ پہلے تو ساکت ہوئی تھی اور پھر اس کی کشادہ پیشانی پر لاتعداد شکنوں کا جال بچھنے لگا۔ زین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے وہاں سے غائب کر دے۔ جو بلیک نیٹ کی ساڑی میں سج دھج کر چلتی، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے زین کی رگوں میں دوڑتے خون کو گرم کر رہی تھی۔ بلیک چست بلاؤز جس کا گہرا گلے کو نیٹ کی ساڑی کا پلو ڈھانپنے میں ناکام ہو رہا تھا، بلاؤز کے ہاف بازو جو نہ ہونے کے برابر تھے، گوڑے گوڑے سڈول بازو وہاں موجود ہر مرد اور عورت کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ میک اپ کے نام پر آنکھوں میں سجا کاجل اور لبوں پر سرخ خون رنگ لپسٹک لگائے وہ قیامت لگ رہی تھی، مگر صحیح قیامت تو اس نے زین کے دل پر توڑی تھی، یوں اتنے مردوں کے سامنے بے حجاب ہو کر آنے پر۔ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی وہ اس کے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی۔ شنگرفی لبوں کی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں زین؟ انداز چہکتا ہوا تھا، کیونکہ زین کا سرخ پڑتا چہرہ اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ زین نے سلگتی نگاہوں سے اس کا ہوش ربا حسن دیکھا۔ میری لاروش سے بالکل الگ، بالکل جدا لگ رہی ہو۔ زین کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ لاروش پرسکون سی مسکراتی، جیسے اسے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی۔ تبھی رانا وہاں آ گئی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ اتنی دیر لگا دی؟ رانا نے فوراً اسے لتاڑا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ پتہ نہیں یار، تم تو مجھے عجیب و غریب قسم کی بیوٹیشن کے حوالے کر آئی تھی، وہ تو میں نے خود ہی اس کو ٹھیک سے گائیڈ کیا تو کچھ لک نکل گئی۔ وہ فر بول رہی تھی۔ زین نے ناگواری سے رخ موڑ لیا۔ رانا نے اسے ایک طرف کو گھسیٹا۔ میں نے تمہیں اس ساڑی کے ساتھ ریڈ شرٹ دی تھی لاروش، یہ کیا پہن لیا ہے کمینی؟ بھائی کو بہت برا لگا ہے شاید، وہ دیکھو کیسے سرخ ہو رہے ہیں۔ رانا نے تشویش سے اس سے پوچھا۔ تمہارے بھائی کو میں خود دیکھ لوں گی، اور رہی بات اس ریڈ شرٹ کی تو وہ پریس کرتے ہوئے مجھ سے جل گئی تھی، مجبوراً یہ پہننی پڑی۔ لاروش نے بیچارگی ظاہر کی، مگر رانا کی پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اچھا یہ گلا تو ڈھانپ لو لاروش، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارا کیا کروں۔ بھائی مجھے ہی بولیں گے کہ میں نے تمہیں یہ ساڑی کیوں دی۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو چکی تھی۔ پلو ہی نیٹ کا ہے، میں کیسے کور کروں؟ لاروش معصوم بنی، مگر دل ہی دل میں خود بھی پشیمان ہو رہی تھی۔ رانا نے ایک نظر اس کی کمر پر بکھرے سیاہ لمبے بالوں کو دیکھا، پھر اگلے ہی پل اس کے سارے بال ایک طرف سے آگے کی طرف کر دیے۔ ایک طرف ساڑی کا پلو تھا تو دوسری جانب اس کے لمبے سلکی بال ایک سیاہ شال کا سا کام کر رہے تھے۔ اب بہتر ہے، رانا نے سکون کا سانس لیا۔ لاروش نے بھی مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے اور پلٹی۔
ایک بار پھر رانا کی آنکھیں پوری سے زیادہ کھلی تھیں۔ لاروش، وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ اب کیا مصیبت ٹوٹ پڑی؟ لاروش جھنجھلا گئی۔ کمینی، پیچھے گلا بھی بڑا ہے۔ یا اللہ، آج تم بھائی سے پٹواؤ گی مجھے۔ اگر شرٹ جل گئی تھی تو تم کچھ اور پہن لیتی، یہ عذاب کیوں پہن لیا؟ رانا رونے والی ہو گئی۔ او ہو، کیا مسئلہ ہے رانا؟ یہاں کتنی خواتین نے مجھ سے بھی بڑھ کر بے حجابی والے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اگر میں نے بھی پہن لیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ تم پلیز ڈرنا بند کر دو اور خود بھی سکون سے رہو اور مجھے بھی رہنے دو، لاروش نے سنجیدگی سے کہا اور ایک طرف بڑے صوفے پر جا کر ٹک گئی۔ اندر ہی اندر وہ ہول رہی تھی، مگر بظاہر خود کو پرسکون ظاہر کر رہی تھی۔ زین کا وجیحہ چہرہ جس خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا، اس سے لاروش کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ زین اسے چھوڑنے میں منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ وہ بے وقوف یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جو چاہتی ہے اگر ویسا ہو گیا تو وہ خود بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ ٹیبل پر پڑے مشروب کو گلاس میں انڈیل کر لاروش نے لبوں سے لگا لیا۔ اسی ٹیبل پر کوک بھی تھی، مگر اس نے وہی مشروب پینے کو ترجیح دی، کیونکہ تقریباً ہر مرد کے ہاتھ میں وہی مشروب تھا۔ 2 گھونٹ بمشکل بھر کر اس نے گلاس واپس رکھ دیا تھا۔ کچھ کپل ڈانس کر رہے تھے۔ ڈانس فلور والا ایریا دھیمی لائٹس میں روشن تھا۔ وہ اپنے دھیان میں مگن تھی جب ایک اڈیر عمر شخص اس کے سامنے جھکا تھا۔ میں آئی ڈانس وتھ یو؟ وہ بے حد شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ لاروش نے انکار کرنا چاہا، مگر جو ہی نگاہ ڈانس فلور کے پاس کھڑے زین نیازی پر پڑی، لاروش نے اس شخص کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی سنگت میں چلتے ہوئے وہ سٹیج تک آئی تھی۔ زین کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے اس شخص کے ساتھ آہستگی سے جھومنے لگی۔ رانا اور شازل بھی سٹیج کے قریب ہی کھڑے تھے۔ شازل کو تو جیسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر رانا نے لاروش کو گھورا تھا۔ اس نے بڑے آرام سے نظر انداز کر دیا۔ جلتی آنکھوں سے زین یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، جس نے آج اسے تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زین کی نگاہ اس کی پشت پر تھی۔ سیاہ بال آگے شانے پر پڑے تھے۔ دونوں کندھوں کے بیچوں بیچ سفید گردن سے ذرا نیچے ایک چمکتا دل، زین احمر نیازی کی شریانوں میں دوڑتے خون کو منجمد کر رہا تھا۔ اس کا یہ حسین دل تو آج تک زین کی نگاہ سے بھی اوجھل رہا تھا اور آج ہر مرد کی نگاہ کا مرکز تھا۔ برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ سرایت سے اس کی جانب بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے غیر مرد کی گرفت سے نکال کر اپنے حصار میں لیا۔ پھر مسکرا کر شائستگی سے اس شخص سے کہا، مائی وائف، کہہ کر سر کو ہولے سے جنبش دی۔ بدلے میں وہ شخص خوش دلی سے مسکرا کر اسٹیج سے اتر گیا۔ لاروش نے باری ہوتی آنکھیں اوپر اٹھا کر اس دوسرے شخص کو دیکھا جو اس کی کمر کے گرد گرفت سخت کیے اسے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے بے گانگی سے پوچھا۔ زین نے بے حد غصے سے اس کے حسین چہرے کو دیکھا، جہاں اس وقت کوئی دل جلاتی مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں کوئی نفرت، کوئی تلخی نہیں تھی، ہاں بس بے گانگی تھی، اجنبیت تھی، اور یہی وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ڈانس کرتے کرتے بہت نامحسوس طریقے سے وہ اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ہوئے زین نے بہت آہستگی سے اپنا توانا بازو اس کے کندھوں پر پھیلا کر اس دل کی رعنائیاں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ لاروش کا دل خراب ہو رہا تھا۔ مشروب کے 2 گھونٹ ہی اثر دکھا رہے تھے۔ لائٹس آن ہونے لگیں تو زین اسے سٹیج کی پچھلی طرف سے واش روم والی سائڈ پر لے آیا۔ اس کا ڈھولتا وجود زین کو احساس دلا گیا تھا کہ وہ کچھ غلط شے کھا چکی ہے۔ پر جھک کر لاروش نے اپنی ابکائیاں روکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ صبح سے خالی پیٹ تھی، اس لیے وہ زیادہ طبیعت خرابی سے بچ گئی تھی۔ زین اس کی پشت سے ہلانے لگا۔ وہ بری طرح ہانف رہی تھی۔ سیدھی ہوئی تو ٹیشو باکس سے ٹیشو پیپر نکال کر زین نے اس کا منہ صاف کیا۔ تکلیف کے باعث سرمئی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ پھیل چکا کاجل ان سرخ آنکھوں کو قاتل بنا رہا تھا، مگر زین احمر نیازی کا وجود جن شعلوں میں گرا ہوا تھا، انہیں ٹھنڈا کرنا کم از کم آج تو لاروش کے بس کی بات نہیں تھی۔
واش روم سے نکل کر وہ اسے پارکنگ کی طرف لے آیا تھا، اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پٹک کر دوبارہ اندر کا رخ کیا۔ رانا اسے انٹرس پر ہی مل گئی تھی۔ بھائی وہ، رانا شرمندہ سی بولی تھی۔ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے رانا، میں گھر جا رہا ہوں، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے شاید۔ بیئر پی لی ہے اس نے، تم میری طرف سے شاذل سے معذرت کر لینا، چلتا ہوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ پلٹ گیا۔ رانا کی آنکھیں نم ہونے لگیں، جبکہ دوسری طرف جب وہ گاڑی تک آیا تو وہ اگلی سیٹ پر براجمان تھی۔ زین نے سخت بکانگی کا مظاہرہ کیا اور اسے اگنور کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ مین روڈ پر فل سپیڈ سے گاڑی بھگاتے ہوئے وہ سختی سے لب بھینچے ہوئے تھا۔ اس کے پتھریلے تاثرات لاروش کا دل دھڑکا رہے تھے۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ کبھی اسے دیکھتی تو کبھی آسمان پر پھیلی سیاہ رات کو۔ اچانک گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہوئی تھی اور پھر گاڑی رک گئی۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا، مگر رات کے اس پہر گاڑی کا رکنا تشویشناک تھا۔ زین گاڑی سے اترا تھا اور اگلا بونٹ کھول کر گاڑی چیک کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد بونٹ بند کیا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر سخت لہجے میں گویا ہوا، اترو جلدی۔ لاروش نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس کے اترتے ہی زین نے گاڑی لاک کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز چلنے لگا۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ تقریباً بھاگ رہی تھی، مگر زین کو قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ اسے جس چیز کی پرواہ تھی وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی ہو گیا تھا۔ ان کے قریب پولیس جیپ آ کر رکی تھی، جس میں سے 2 اسلحہ بردار پولیس والے اترے تھے۔ لاروش کا حلق خشک ہو گیا، جبکہ زین کی تیوری کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا، جبکہ اس کے بگڑتے تیوروں سے بے نیاز ان دونوں میں سے ایک بولا تھا، ہاں اوئے، کن ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہو تم دونوں؟ آدھی رات کو کدھر عیاشی کرتے پھر رہے ہو؟ کیا تعلق کیا ہے تم دونوں کا؟ لاروش کا بکھرا بکھرا حلیہ بغور دیکھتے ہوئے اس نے زین سے پوچھا۔ بیوی ہے یہ میری، یہاں سے 1 میل دور میری گاڑی خراب کھڑی ہے اور آگے مزید 1.5 میل دور میرا گھر ہے۔ ہم ایک فیملی پارٹی سے واپس آ رہے ہیں اور اب گھر جا رہے ہیں۔ مزید کچھ؟ زین احمر کے تیور خراب ہو رہے تھے کیونکہ خاموش کھڑا وردی والا قدرے کم عمر تھا اور لاروش کو گھور رہا تھا۔ اچھی کہانی سنائی ہے تم نے نوجوان، مگر ہم بھی تمہارے باپ ہیں، بنا کسی ٹھوس ثبوت کے تم دونوں کو جانے نہیں دیں گے۔ یہ بولنے والا وہ کم عمر پولیس والا تھا جو باغور لاروش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر وہ زین کے پیچھے چھپ گئی۔ زین پلیز کچھ کریں، وہ رو پڑی۔ اس نے سلگتی آنکھوں سے ان دونوں آفیسرز کو دیکھا جن کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی صورت ان کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ اوئے، گھورنے کی بجائے نکاح نامہ دکھاؤ، ورنہ شرافت سے گاڑی میں بیٹھو۔ تم دونوں کے ماں باپ کو بلاتے ہیں تھانے، پھر پتہ چل جائے گا کہ تم دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دوبارہ وہی غلیظ نظروں والا بولا تھا۔ زین نے ایک سرد نگاہ ان دونوں پر ڈالی، پھر اپنے والیٹ سے اپنا ID کارڈ نکال کر ان دونوں کے سامنے کیا اور اگلے ہی پل لاروش کے ID کارڈ کی فوٹو کاپی بھی سامنے کی۔ ہو گیا، اب تم لوگ شرافت سے جیپ میں بیٹھو اور یہاں سے نکلو، ورنہ یہیں کھڑے کھڑے تم دونوں کی یہ وردی اتروا دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ دونوں ایک پل کو کچھ بول ہی نہ سکے۔ پھر نوجوان آفیسر کو جوش آیا تو وہ زین سے بھیڑنے کو آگے بڑھا تھا۔ زین کی اوٹ میں چھپی لاروش نے آنکھیں میچ لیں۔ دوسرے والے نے زین کی جانب بڑھتے آفیسر کو روکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ تبھی وہاں ایک دوسری پولیس جیپ آ کر رکی تھی جس میں سے شاذل اور اس کے 2 گارڈ باہر نکلے تھے۔ وہ قریب آیا تھا اور ان دونوں کو اپنا کارڈ دکھایا۔ سر، وہ دونوں گڑبڑا کر الرٹ ہوئے۔ کسی شریف شہری کو بلا وجہ تنگ کرنے کی سزا جانتے ہو آپ دونوں؟ شاذل کا لہجہ سخت تھا۔ سوری سر، ہم نے تو بس ان جناب سے نکاح نامہ دکھانے کی درخواست کی تھی۔ وہ جتنی تمیز سے بات کر رہا تھا، شاذل خوب سمجھتا تھا ان مٹھاس لہجوں کو۔ دیکھیں انسپکٹر، کوئی بھی کپل ہر وقت نکاح نامہ جیب میں لے کر نہیں گھومتا۔ آپ صرف ID کارڈ چیک کیا کریں، وہ بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے منٹوں میں 9 دو 11 ہوئے تھے۔ زین نے شاذل کا شکریہ ادا کیا
جو اس کے ایک میسج کرنے پر ہی فوراً آ گیا تھا۔ پھر شازل ہی انہیں نیازی ہاؤس ڈراپ کر کے گیا تھا۔ شازل کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے تک وہ گیٹ پر ہی کھڑا رہا جبکہ لاروش اندر جا چکی تھی۔ تن فن کرتا وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو اسے الماری میں سر گھسائے کھڑا پایا۔ اسے اطمینان سے سلیپنگ ڈریس نکالتے دیکھ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور اس کا بازو دبوچ کر اسے بیڈ پر پٹکا۔ اس کی ہڈیاں تک ہل کر رہ گئیں۔ کیا گھٹیا حرکت تھی یہ، وہ دھاڑا۔ کیا حرکت تھی؟ اس نے پر اعتماد دکھائی دینے کی ناکام کوشش کی مگر اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ نے اس کا سارا اعتماد ہوا کر دیا تھا۔ اس کی دیدہ دلیری پر ذہن کا ہاتھ گھوما تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی، دماغ کی رگیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔